بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا وہ عمل جو اسلام کے منافی ہے یا جسے ناقض اسلام کہا جاتا ہے یا جس کے ارتکاب سے بندہ مذہب سے کلی طور پر خارج ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اپنے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھ کر کے پکارے، اس سے شفاعت کا طلبگار رہے، اسی پر توکل و بھروسہ کرے، ایسا شخص بھی علماء کے نزدیک متفقہ طور پر کافر ہے۔ اس علماء کا اجماع ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک وسیلہ ہے اور دوسری شفاعت ہے۔ واضح رہے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ یہ شرک فی الالوہیت بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں بھی شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں بھی شرک ہے۔ لیکن چونکہ یہ بہت عام ہے، اس لیے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسے الگ سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے، پھر شفاعت کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے، وسیلہ کا اصل معنی عربی زبان میں ہوتا ہے برضا و رغبت، کسی کے قریب ہونا اور کسی کا قرب حاصل کرنا، کسی کے نزدیک پہنچنا۔ شرعی طور پر جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں وارد ہے، وسیلہ وہ نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ اور اس کی مثال کیا دی؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اس حدیث کی تفسیر مفسرین کہتے ہیں کہ اے تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ لیکن یہاں پر مؤلف علیہ الرحمہ نے اس سے یہ وسیلہ نہیں مراد لیا ہے، بلکہ اس سے وہ وسیلہ مراد لیا ہے جو عام لوگوں کے نزدیک معروف ہے، یعنی اپنی حاجت براری کے لیے اور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی اور کسی نیک بندے کا وسیلہ لینا، یا اپنے کسی شرعی مقصود تک پہنچنے کے لیے یا اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی اور پر اعتماد اور توکل کرنا، یہی چیز وسیلہ ہے۔ دیکھیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ علماء کہتے ہیں کہ اولاً تو وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وسیلہ مشروع ہے اور ایک وسیلہ ممنوع ہے۔ اس لیے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم وسیلہ کو نہیں مانتے، نہیں، وسیلہ دو قسم کا ہے، وہ وسیلہ جو شرعی طور پر ثابت ہو اور وہ وسیلہ جو شرعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ جو وسیلہ شرعی طور پر ثابت ہو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ان اعمال کو، ان عبادت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جن کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، ان اعمال کی معرفت کے لیے نبیوں کا وسیلہ لینا، علماء کا وسیلہ لینا، علماء کی کتابوں کا وسیلہ لینا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اور لوگوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول جو ہیں وہ بندوں اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں ان اعمال کے جاننے کے لیے جن اعمال کو ادا کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ علماء اور یہ کتابیں ہمارے پاس جو موجود ہیں، یہ کتابیں وسیلہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک معنی ہے وسیلہ کا۔ دوسرا معنی وسیلہ جو شرعی طور پر ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت براری اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وسیلہ لینا،
مثال کے طور پر کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانے کا وسیلہ لے لے، کسی شخص کی نظر کمزور ہے تو اپنے دور دیکھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے چشمہ کا وسیلہ لے، کوئی شخص اگر بیمار ہو گیا ہے تو اپنی شفا یابی کے لیے انسان دوا کا وسیلہ لے۔ یہ چیز جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہو۔ اسی طرح کسی دشمن کے خطرے سے بچنے کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا یا کسی کی پناہ طلب کرنا، یہ بھی ایک قسم کا وسیلہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی دشمن سے بچنے کے لیے اگر کسی کی مدد طلب مانگی جا رہی ہے، اس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے، تو شرط یہ ہے کہ وہ شخص موجود ہو، قادر ہو اور زندہ ہو، یہ تینوں چیز ہونی چاہیے۔ اگر موجود نہیں ہے تو اس سے مدد نہیں مانگی جائے گی، اگر وہ قادر نہیں ہے تو اس سے مدد نہیں مانگی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک اپاہج ہے، ایک لولا ہے، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور آپ دریا میں ڈوب رہے ہیں اور آپ اس سے کہیں ہاں تو مجھے بچا لو، تو کیا ہے؟ وہ شخص زندہ ہو، قادر ہو اور موجود ہو۔ اگر زندہ نہیں ہے تو اس سے بھی وسیلہ نہیں طلب کیا جائے گا، یہ دنیاوی امور سے متعلق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ، دعا کی قبولیت یعنی ہماری دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے، ہم اس کے لیے وسیلہ طلب کریں، یہ چیز بھی جائز بھی ہے، اور بعض صورتیں ہیں جو ناجائز کی۔ جو جائز صورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لینا، جیسا کہ قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ الذو بیا ذل جلال والاکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں ذل جلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، یعنی اس اللہ کا قرب حاصل کرے، ان کا وسیلہ لو۔ اسی طریقے سے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ، بندے نے کوئی عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ قرآن مجید میں بھری پڑی ہے ایسی آیتیں، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ تعالیٰ ہم نے ایک پکارنے والے کی ندا سنی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ قرآن مجید میں یہ چیز بھری پڑی ہے۔ اور وہ 3 آدمی جو صحیح بخاری میں جن کی حدیث ہے، وہ غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لیا۔ اسی طریقے سے کسی نیک اور صالح بندے کی دعا کا وسیلہ لینا، اس کے پاس جائے انسان اور کہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، یہ جائز میں وسائل میں سے ہے، لیکن اس کے لیے بھی علماء شرط رکھتے ہیں کہ وہ شخص زندہ اور حاضر ہو، وہ زندہ اور حاضر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیک اور متبع سنت ہو، اور تیسری شرط علماء رکھتے ہیں کہ اصل توکل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا جائے کہ اصل بنانے والا بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یہ بزرگ کی دعا کو ہم صرف بطور وسیلہ کے لے رہے ہیں۔ البتہ غیر ثابت شدہ جو وسائل ہیں وہ متعدد ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کی ذات کا وسیلہ لے، کسی نبی کی ذات کا وسیلہ لے، یا کسی نبی کے جاہ و مقام کا وسیلہ لے، یا کسی شخص کے حق کا وسیلہ لے، جیسے الہی بحق کے بنی فاطمہ جسے کہا جاتا ہے، بنو فاطمہ کے حق، تو یہ ایسے وسائل ہیں جو شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے، یہ ناجائز وسائل میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ ایک قسم کی دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ورنہ آپ نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود قرار دی جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ اس چیز کا ثبوت ہونا چاہیے، اور قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی ذات کا، کسی کے جاہ کا یا کسی کے حق کا وسیلہ لینے کی ہمیں دعوت دی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو فقہ حنفی کی جو مشہور اور معتبر کتابیں ہیں اس میں بھی جیسے بحر الرائق وغیرہ میں ہے، اس میں بھی اس چیز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی غیر موجود یا مردہ شخص کی دعا کا وسیلہ لینا، جو وسیلہ آج بہت عام ہے اس معنی میں کہ اس سے دعا طلب کرے یا وسیلہ اور شفاعت کرنے والا سمجھ کر خود اسی کو پکارے،
جیسا کہ آج یہ صورت بہت عام ہے اور یہ شرک اکبر میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہ سورہ احقاف کی 2 آیتیں بالکل شروع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دعا مانگتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، جو غیر قیامت تک اس کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، وہ جانتے بھی نہیں کہ مجھے کون پکار رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے تو کانوا لہم اعداء، یہ سارے کے سارے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی اس عبادت کا، اس دعا کا وہ انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اپنی مقصد براری کے لیے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہی وہ وسیلہ ہے، یہی وہ شرک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرکین کے درمیان محل خلاف رہا ہے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر اور مشرک قرار دیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ کے رسول سے ان سے قتل و قتال کیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے انہیں گمراہ قرار دیا، جیسے کہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ وہی آیت سورہ یونس کی جو 18 نمبر آیت ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے شروع میں رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی ذاتوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بیان کر رہے ہو جن باتوں کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی نہیں جانتا؟ اللہ نے تم جانتے ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے ان کے اس شرک سے۔ کس شرک سے؟ اس لیے نہیں کہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سفارشی اور اللہ کے لیے وسیلہ کے طور پر وہ انہیں پکار رہے ہیں، تو یہ وسیلہ کلی طور پر اسلام کے منافی ہے۔ دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے اس ناقد میں وہ شفاعت ہے۔ دیکھیے وسیلے کا تعلق عموماً دنیا سے ہے اور شفاعت کا تعلق عموماً کیا ہے؟ آخرت سے ہے۔ یعنی وسیلہ دنیا میں طلب کیا جاتا ہے اور شفاعت کہاں طلب کی جائے گی؟ آخرت میں طلب کی جائے گی۔ شفاعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ہمیں سب سے پہلے واضح کر دینی چاہیے کہ شفاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل للہ الشفاعت جمیعا، ہر قسم کی شفاعت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہی اس کا حق رکھتا ہے جس کو چاہے اجازت دے، جس کے لیے چاہے اجازت دے اور جتنی مقدار میں چاہے اجازت دے، یہ اس کے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی شفاعت کا ذکر ہے۔ ایک ایسی شفاعت ہے جو قطعاً قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعہ، تمہیں اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ شفاعت ہوگی۔ اس لیے کہ کوئی چیز، کوئی مقصد 3 طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اپنے کوئی چیز دے کر کے حاصل کرے، یا دوستانہ تعلق ہے اس کی وجہ سے حاصل کر لے، یا
کوئی آدمی کسی کی سفارش کرے اس سے دے دے، اور یہ تینوں چیزیں آخرت میں نہیں پائی جائیں گی۔ اور یہ شفاعت جو ہے وہ کافرین اور مشرکین کے لیے ہے، اس کی نفی ہے، جیسے ہے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ہے۔ دوسری شفاعت موحدین کے لیے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ اس شفاعت کے حصول کے لیے علماء نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ شفاعت اسی وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت ہے۔ یہ اجازت شفاعت کرنے والے کے لیے بھی ہے اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے اجازت ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ شفاعت اسی کو ملے گی جس کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا، یعنی کافر اور مشرک کے لیے نہیں۔ کیوں؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، یہ 3 شرطیں رکھی ہیں۔ کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمان میں کہ ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی مگر کم، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے لیے چاہے، ہر کے لیے نہیں، اور بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شفاعت سے، شفاعت کرنے والے سے جس کی شفاعت کی جائے اس سے راضی ہو جائے۔ اور تیسری شرط علماء نے رکھی ہے کہ یہ شفاعت مطلق نہیں ہے، اتنی ہی ہوگی جتنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول کی جو حدیث شفاعت سے متعلق ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم اشفع ویحد لی حدا، پھر میں سفارش کروں گا اور میرے لیے ایک حد متعین کر دی جائے گی، اس سے آگے مجھے سفارش کا حق نہیں ہوگا۔ اور یہ بات 3 بار صحیح بخاری کی حدیث میں ہے ثم اشفع فیحد لی حدا، میں سفارش کروں گا اور میرے لیے ایک حد متعین کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت جو قیامت کے دن ثابت ہے وہ مومن اور موحدین کے لیے ہے۔ البتہ جو شفاعت شرک اور کفر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کافر اور مشرکین کے لیے ہے کہ وہ شفاعت ملنے والی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔